پاکستان کی اس وقت سانس روک کے کھڑی ہے کہ صحیح فیصلہ ہوگا. لارڈشپس یاد رکھیں گے کہ پاکستان نے کبھی کسی عامر کو، کبھی کسی شب خون کو آئین پر جو کیا گیا ہے اس کو نہیں مانا. لارڈشپس یہ بھی یاد رکھیں گے، مجھے امید ہے اور ہم سب منتظر ہیں کہ جو آمریت اس وقت مسلط کی گئی ہے اور جو کو ہوا ہے ہمارے آئین پر، اس کو وہ ہٹائیں گے اور آج پھر ہماری اسمبلیاں اپنے وقار کے ساتھ بیٹھیں گی. الیکشن کے معنی ہوں گے اور پاکستان میں پھر الیکشن ترمیم کر کے ہم آگے بڑھیں گے. الیکشن لاز میں ترمیم کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کل جو پنجاب اسمبلی کے باہر بھی کھلواڑ ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب گھنونا ایک مذاق کیا گیا ہے. جب سارے اراکین ایک اکثریت جب بھی جہاں جمع ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے حواریوں نے اور ان خود نے اور ان کی بہت ہی، اب میں سمجھتی ہوں گرتی بھی ساکھ نے وہاں دھرنا بولا، وہاں خاکدار تاریں لوگوں کے گھروں پہ لگائی گئیں. جو ہم نے وہاں مناظر دیکھے ہیں پنجاب اسمبلی کے کل، کہ ڈپٹی اسپیکر کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا اور پھر ایک حقیقی جس طرح یہاں اسمبلی چلی تھی وہاں بھی چلی. اس طرح کا رواج اور اس طرح کا حق جو ہے اس کو سلب نہ کیا جائے. یہ آئینی حقوق ہیں ہمارے اور ہمیں آج انصاف چاہیے. پاکستان کو انصاف چاہیے، آئین کو انصاف چاہیے. یہ میری اور آپ کی جنگ نہیں ہے، صرف یہ پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے وفاق کی اور پاکستان کے لوگوں کا لمبا اور طویل مقدمہ ہے جو آج جا کے اختتام پذیر ہوگا. 5 لمبے دن جب کچھ نہیں یہاں ملک میں کام کر رہا ہے، سارا ملک معطل ہے سنڈے سے لے کے آج تک، اور آج فیصلہ ویسا ہی ہونا چاہیے. ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن امید ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو مستقل طور پر دفن کر دیا جائے گا اور ایسا کوئی عامر جو آئین پر شب خون مارتا ہے دن دہاڑے، کبھی اسپیکر کے ذریعے کبھی کسی اور کے ذریعے، اس کے لیے مستقل طور پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، چاہے وہ پنجاب ہو، کوئی بھی صوبہ ہو یا یہ ایوان بالا ہو. اس ایوان بالا کا تقدس بری طرح پامال کیا گیا اور افسوس سے میں کہوں گی کہ روز ہم یہاں آتے ہیں استدعا لے کے کہ جی لارڈشپس انصاف کیجئے، انصاف کیجئے پاکستان کے ساتھ جس کے لیے ہم کھڑے ہیں استدعا کر کے. اور اس انصاف کے حوالے سے یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہمارے سارے ایم این ایز کیا غدار ہیں، اور اگر ان کو غدار کا پرچہ کسی نے دیا ہے، کون یہ بانٹ رہا ہے غداری کے پرچے، کون ہوتے ہیں وہ؟ تو ان سے کہیں کہ شواہد لے کر آئیں. اس کے بعد ان سے کہیں پہلے ریسٹور کریں اسمبلی، اور اس کے بعد ان سے کہیں شواہد لے کر آئیں، ثبوت لے کر آئیں. ہم بھی دیکھیں گے کون غدار ہے، کون وفادار ہے. ہم بھی دیکھیں گے کہ آئین کی بالادستی کون کرتا ہے. ہم بھی دیکھیں گے کہ قانون اور انصاف کون کرتا ہے. یہ تو واضح ہو گیا ہے سب کے سامنے کھلے عام کہ تحریک انصاف نے انصاف کا بہت پہلے دامن چھوڑ دیا تھا. بہت پہلے انہوں نے سچ کا دامن چھوڑ دیا تھا، اگر کبھی تھا بھی تو یہ تو اب واضح ہو گیا ہے. یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کے سارے دوست، ان کے سارے حواری، ان کے چور چکار، اور میں یہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے 4 سال استعمال کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے. وہ اب سب فصلی بٹیروں کی طرح اڑنے لگے ہیں اور پاکستان کا سرمایہ آپ لوگوں کے ٹیکسز کا لے کے باہر جا رہے ہیں. ان کو کسی نے ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈالا؟ پوچھیں. اس پوری حکومت کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے جو سابق حکومت ہے. ان کو فوری طور پر ای سی ایل پہ ڈالا جائے اور ان کے جرائم کا اس وقت فوری طور پر سنوائی ہونی چاہیے، سد باب ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی ہم کہیں گے
کہ انصاف ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے فوری طور پر ہم منتظر ہیں کہ آج ہماری اسمبلیاں پھر اپنے اعلیٰ ایوانوں میں اپنی صحیح جگہ میں بیٹھی ہوں گی۔ اب میں اس کو کہوں گی فیصل کریم کرڈی سے کہ وہ بھی آپ سے اپنے کلمات سے شیئر کریں۔